معزز ناظرین السلام علیکم۔ وینزویلا جنوبی امریکہ کے شمالی ساحل پر واقع ایک ملک ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ کیریبین، مشرق میں گیانا، جنوب میں برازیل اور مغرب میں کولمبیا واقع ہے۔ ہسپانویوں کی آمد سے پہلے یہاں مقامی قبائل آباد تھے۔ سن 1498 میں کرسٹوفر کولمبس یہاں پہنچا اور یہ خطہ طویل عرصے تک ہسپانوی سلطنت کا حصہ رہا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں مشہور رہنما سائمن بولیور کی قیادت میں آزادی کی تحریک چلی۔ سن 1811 میں آزادی کا اعلان ہوا اور بالآخر سن 1821 میں اسپین سے مکمل نجات ملی۔ ناظرین، 1910 اور 1920 کی دہائیوں میں یہاں تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے، جس نے ملک کو ایک غریب زرعی ریاست سے خطے کی امیر ترین معیشتوں میں بدل دیا۔ آج بھی دنیا میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر اسی ملک کے پاس ہیں۔ 20ویں صدی میں ملک فوجی آمریتوں اور جمہوری حکومتوں کے درمیان جھولتا رہا۔ سن 1958 میں یہاں مستقل جمہوریت قائم ہوئی۔ سن 1999 میں ہوگو شاویز صدر بنے، جنہوں نے بولیورین انقلاب کے ذریعے سوشلسٹ اصلاحات نافذ کی۔ ان کی وفات کے بعد سن 2013 میں نکولس مادورو برے اقتدار آئے۔ ناظرین، پچھلے چند برسوں میں سیاسی کشیدگی، بد انتظامی اور عالمی پابندیوں کی وجہ سے ملک شدید معاشی بحران اور مہنگائی کا شکار رہا ہے، جس کے باعث لاکھوں لوگ ہجرت کر چکے ہیں۔ نکولس مادورو 23 نومبر 1962 کو کراکس وینزویلا میں ایک محنت کش گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بس ڈرائیور کے طور پر کیا اور بعد میں ایک ٹریڈ یونین رہنما بن کر ابھرے۔ وہ سابق صدر ہوگو شاویز کے انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ وہ وینزویلا کی قومی اسمبلی کے صدر، وزیر خارجہ اور پھر نائب صدر کے عہدوں پر فائز رہے۔ سن 2013 میں ہوگو شاویز کے انتقال کے بعد وہ ملک کے صدر بنے۔ ان کے دور حکومت میں وینزویلا کو شدید معاشی بحران، مہنگائی اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا رہا۔ معزز ناظرین، حالیہ خبروں کے مطابق امریکی فورسز نے ایک غیر معمولی فوجی کارروائی کے ذریعے نکولس مادورو کو حراست میں لیا ہے۔ یہ کارروائی 3 جنوری سن 2026 بروز ہفتہ کی صبح کی گئی۔ امریکی اسپیشل فورسز نے وینزویلا کے دارالحکومت کراکس میں ان کے صدارتی محل یا رہائش گاہ پر چھاپہ مار کر انہیں اور ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو گرفتار کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ ایک تیز رفتار اور منظم فوجی آپریشن تھا۔ گرفتاری کے بعد انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہلے ایک امریکی بحری جہاز پر لے جایا گیا اور پھر وہاں سے نیو یارک منتقل کر دیا گیا۔ امریکہ نے ان پر منشیات کی اسمگلنگ، بدعنوانی اور اسلحے کے غیر قانونی قبضے جیسے سنگین الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی ہے۔ امریکی حکومت نے ان کی گرفتاری کے لیے $50 ملین کا انعام بھی مقرر کر رکھا تھا۔ وہ اس وقت نیو یارک میں امریکی حکام کی تحویل میں ہیں، جہاں ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، وینزویلا میں نکولس مادورو کی حالیہ گرفتاری کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب امریکی کمپنیاں وہاں جا کر تیل کے شعبے کی بحالی کے لیے کام کریں گی۔ صدر ٹرمپ نے ابھی تک باضابطہ طور پر کسی ایک کمپنی کا نام کانٹریکٹ کے لیے فائنل نہیں کیا، لیکن ماہرین اور ان کی بیانات کی روشنی میں بڑی کمپنیوں کا ذکر سامنے آ رہا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والی کمپنی کا نام شیوران ہے۔ یہ واحد بڑی امریکی کمپنی ہے جو سخت پابندیوں کے باوجود اب تک محدود پیمانے پر وینزویلا میں کام کر رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اس کا ڈھانچہ وہاں پہلے سے موجود ہے۔ دوسرے نمبر پر آنے والی کمپنی کا نام ایکس موبل ہے اور تیسری کا نام کونوکو فلپس ہے۔ کونوکو فلپس کمپنی کے اربوں ڈالر کے بقایا جات وینزویلا کی حکومت کے ذمہ ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کمپنی اپنے نقصانات پورے کرنے کے لیے دوبارہ وہاں قدم جمائے گی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے حالیہ بیانات میں کہا ہے کہ امریکہ عارضی طور پر وینزویلا کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو چلائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکی آئل کمپنیاں وہاں جا کر تباہ حال مشینوں اور پائپ لائنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کریں گے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس فوجی آپریشن اور نظام کی بحالی پر جو خرچہ آئے گا وہ زمین سے نکلنے والے تیل کی آمدنی سے پورا کیا جائے گا، یعنی تیل بیچ کر پہلے امریکی اخراجات پورے کیے جائیں گے۔ آخری بات جو قابل غور ہے، بڑی آئل کمپنیاں تب تک بھاری سرمایہ کاری نہیں کرتی جب تک وہاں مکمل امن و امان اور ایک مستحکم حکومت قائم نہ ہو جائے۔ وینزویلا کی تیل کی صنعت
اتنی خستہ حال ہے کہ اسے دوبارہ پرانی سطح پر لانے کے لیے کم از کم $100 ارب اور 10 سال کا وقت درکار ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ فی الحال کوئی حتمی لسٹ جاری نہیں ہوئی، لیکن شیوران اور ایکس موبل جیسے بڑے نام اس دوڑ میں سب سے آگے سمجھے جا رہے ہیں۔